السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقبت کا خوف۔ دوستو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی جس وقت مالٹا میں قید تھے، ایک روز بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیا حضرت آپ گھبرا گئے ہیں؟ وہ لوگ سمجھے کہ گھر بار یاد آ رہا ہوگا یا جان جانے کا خوف ہوگا، اس لیے حضرت گھبرا کر رو رہے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے ان کو جواب میں فرمایا کہ میں گھر بار یاد آنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے عمل کے بعد عمل کی قبولیت کے بارے میں انسان ڈرتا رہے۔ عیسائی پادری سے مناظرہ۔ دوستو، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک انگریز عیسائی مناظر دیوبند آیا۔ دیوبند کے اسٹیشن کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو علم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی مناظرے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ وہ عیسائی مناظر کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کلمۃ اللہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون کی قسم میں داخل تھے؟ بس اس عیسائی مناظر کے تو ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ بار بار وہ یہی کہتا جاتا تھا کہ وہ تو کلمۃ اللہ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ کون سا کلمہ؟ کلمہ تو بہت قسم کا ہوتا ہے۔ جب وہ عیسائی مناظر نہ بتا سکا اور اس کی میم صاحبہ نے خیمے میں سے دیکھا کہ یہ تو جواب نہیں دے سکتا، تو پرچہ بھیج دیا کہ مناظرہ بند کر دو۔ یہ عورتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے مزاحاً فرمایا کہ یہ لوگ مادیات ہی میں چلتے ہیں، نریات میں خاک بھی نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو اہم ترین سبق۔ دوستو، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد نماز عشاء دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ اس استاد العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس سب کے 2 سبب معلوم ہوئے کہ مسلمانوں کا قرآن مجید کو چھوڑ دینا، نمبر 2 آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی اسی کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور مانن عام کروں گا، بچوں کے لیے لفظی تعلیم اور بڑوں کو عمومی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا کروں گا، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کروں گا، اور مسلمانوں کے بہمی جنگ و جدال کو ہرگز برداشت نہ کروں گا۔ قرآن پر عمل ہو تو خانہ جنگی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب شیخ کی قربانی۔ دوستو، حضرت اقدس حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاں تک ہو سکے عمدہ جانور ذبح کرو، جس کو ذبح کر کے کچھ تو دل دکھے
یعنی ایسا جانور ہو کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے آدمی کو اس کی محبت میں رونا آ جائے، جیسے کہ اپنی جان کو پیش کرتے یا بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ اب تو ویسا کہاں دکھے گا، لیکن کچھ تو مال ایسا ہو کہ جس کو ذبح کر کے دل پر کچھ چوٹ لگے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی تم کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ محبوب اشیاء کو خرچ نہ کرو۔ انفاق محبوب کی صورت، یعنی انفاق محبوب عمدہ چیز، انفاق محبوب کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے ایک بار قربانی کی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے قربانی سے کئی مہینے پہلے ایک گائے خریدی، اس کو خوب کھلایا پلایا اور عصر کے بعد جنگل میں اپنے ساتھ لے جا کر دوڑایا کرتے تھے۔ قربانی تک وہ اتنی تیار ہو گئی کہ ارزانی کے اس زمانہ میں بھی قصائی اس کی قیمت 80 روپے دے رہے تھے، مگر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے کسی کو نہ دی اور قربانی کے دن ذبح کیا۔ جب ذبح ہوئی تو مولانا رحمت اللہ تعالی کے دل پر اثر ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ عرصہ تک ساتھ رکھنے کی وجہ سے اور پرورش کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو محبت ہو گئی تھی، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی نے محبوب چیز کی قربانی دے کر نیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور سے کمزور جانور سستے سے سستا ملے۔ اتباع سنت، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا کہ وطروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ کسی شاگرد نے عرض کیا حضرت بیٹھ کر نوافل پڑھنے کا ثواب تو آدھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بھائی یہ تو مجھے معلوم ہے، مگر بیٹھ کر پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے سنت کو اپنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کا معمول رمضان میں تراویح کے بعد سے صبح تک قرآن پاک سننے کا تھا۔ حافظ بدلتے رہتے اور حضرت رحمت اللہ تعالی اخیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پاؤں پر ورم بھی آ جاتا تو اس پر خوش ہوتے کہ حتی یتورمت قدما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ حتی یتورمت قدما، یعنی اس سنت کی مناسبت مجھے مل جائے، حضرت شیخ الہند اس لیے پڑھتے تھے۔ معمولات کی پابندی، دوستو زمانہ نظر بندی میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی اکثر توجہ اللہ میں خاموش رہتے یا تسبیح اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ نے وظائف پڑھتے، پھر آرام فرماتے اور 2 بجے کے قریب سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے۔ نماز تہجد کے بعد اپنی چارپائی پہ بیٹھ کر صبح صادق تک مراقبہ اور ذکر خفی میں مشغول رہتے، جبکہ مالٹا کی سردی مشہور و معروف تھی۔ اللہ اکبر، ان اللہ والوں کی تو راتیں بھی دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے بے رغبتی، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے متعلق حضرت اقدس حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی میں اور کمالات کے علاوہ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ عمرہ سے ذرا برابر دلچسپی نہ تھی۔ جب تک کوئی امیر پاس بیٹھا رہتا اس وقت تک حضرت رحمت اللہ تعالی کے دل پر انقباض رہتا۔ نواب یوسف علی خان رحمت اللہ تعالی کو میں بعض بزرگوں کی طرف زیادہ متوجہ کرتا تھا، یعنی انہیں میں زیادہ تر بزرگوں کی طرف بھیجتا تھا۔
مگر ان کو حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ تعالی کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں نے ایک روز نواب صاحب سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اور بزرگوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور آپ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کی طرف ہو گئے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ جس جگہ میں جاتا ہوں تو وہ میرے جانے سے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کے پاس جاتا ہوں تو مولانا رحمت اللہ تعالی مجھ سے طبعاً ایسی نفرت کرتے ہیں جیسی کسی کو گندگی سے بو آتی ہو۔ میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں دین ہے اور خالص دین ہے، دنیا بالکل نہیں ہے، اس لیے میں ان کا معتقد ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے تھے اللہ والے جن کے دلوں میں دنیا کی بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنائے، تواضع اور انکساری۔ دوستو، مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی نے باروایت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ تعالی محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی سفر حجاز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں سے گرفتار ہو کر مالٹا گئے، تو اس وقت کی بات ہے کہ ہمارے مکان پر تشریف لائے دادی صاحبہ اہلیہ محترمہ حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالی۔ دادی صاحبہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اماں جی، میں نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، بہت شرمندہ ہوں، اب سفر پر جا رہا ہوں، ذرا حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا جوتا دے دیجئے۔ انہوں نے پس پردہ سے جوتا آگے بڑھا دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے اس کو لے کر اپنے سر پر رکھا اور روتے رہے اور کہتے رہے کہ یا اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آپ نے استادوں اور اپنے شیوخ سے انہیں اتنی محبت تھی۔ دوستو، اگر اپنے استادوں اور اپنے شیوخ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ کو نوازے گا۔ محبت شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی پان نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن اگلدان پاس رہتا تھا۔ کبھی کبھار کھانسی وغیرہ کی وجہ سے بلغم اس میں ڈالتے تھے جو سوکھ بھی جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اس اگلدان کو بہت چپکے سے کہ کوئی نہ دیکھے اٹھایا اور بیر لے جا کر اس کو دھو کر پی لیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو اپنے شیخ سے وہ عاشقانہ اور والہانہ تعلق تھا جس کو ترقی باطن میں ہزار اذکار اور ریاضتوں کے زیادہ دخل ہے۔ اس ضمن میں آپ رحمت اللہ تعالی کی کیفیت یہ تھی کہ انبساط عید دیدن روئے تو عیدگاہ ماں غریباں کوئی تو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی 1268 ہجری بمطابق 1851 کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی رحمت اللہ تعالی ایک جید عالم دین تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا شجرہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے قرآن پاک کا کچھ حصہ اور ابتدائی کتابیں مولانا عبداللطیف رحمت اللہ تعالی سے پڑھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی قدوری تہذیب وغیرہ پڑھ رہے تھے کہ 1283 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی اس مدرسے کے پہلے طالب علم بنے۔ 1286 میں آپ رحمت اللہ تعالی کتب صحاح ستہ کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ حدیث میں آپ رحمت اللہ تعالی کو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی، مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ تعالی کے علاوہ قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی اور مولانا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی سے بھی اجازت حاصل ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کو فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی دارالعلوم دیوبند کا معین مدرس بنا دیا گیا۔ ابتدا میں آپ کے سپرد ابتدائی تعلیم پڑھانے کا کام کیا گیا،
لیکن بہت جلد آپ کے علمی استعداد اور ذہانت زیر ہونے لگی اور رفتہ رفتہ آپ رحمت اللہ تعالی مسلم شریف اور بخاری شریف کی تدریس تک جا پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا زمانہ تدریس 44 سال سے زائد ہے۔ اس عرصے میں اطراف و اکناف عالم میں آپ رحمت اللہ تعالی کے تلامذہ پھیل گئے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے ممتاز تلامذہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی، حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اصغر حسین دیوبندی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی، مولانا اعزاز علی رحمت اللہ تعالی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ تعالی اور مولانا عبد السمیع رحمت اللہ تعالی جیسے مشاہیر علم و عمل شامل تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی شروع سے ہی نیک نیت اور نیک فطرت تھے۔ اس کے ساتھ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کی محبت اور صحبت اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی توجہات نے آپ رحمت اللہ تعالی کو روحانیت کے عرش پر بٹھا دیا۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ نے آپ رحمت اللہ تعالی کے کمالات علمیہ اور روحانیہ سے خوش ہو کر دستار خلافت اور اجازت نامہ بیعت عنایت فرمایا۔ دربار رشیدیہ سے بھی آپ رحمت اللہ تعالی کو یہ نعمت حاصل ہوئی۔ حاصل یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علم نبوت، شریعت، طریقت اور روحانیت کے مجمع البحرین ہی نہیں بلکہ مجمع البحار تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی اگرچہ اکثر اوقات تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف اور مطالعہ کتب میں مصروف رہتے تھے، لیکن عوارض و وظائف، ذکر و مراقبہ اور صلاۃ اللیل پر بھی ہر حالت سفر و حضر، حتیٰ کہ مالٹا کے طوفانی برف باری میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے معمولات میں فرق نہ آتا تھا۔ انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی کے مشن کو آپ رحمت اللہ تعالی نے کافی آگے تک بڑھایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی عسکری بنیادوں پر مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے۔ اس ضمن میں آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریک ریشمی رومال شروع کی، جس کا مرکز آپ رحمت اللہ تعالی نے کابل کو بنایا۔ اپنوں کی سازش اور ریشہ دوانیوں سے یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، تاہم اس نے مسلمانوں میں بیداری کی روح پھونک دی۔ 1335 میں انگریزوں نے آپ رحمت اللہ تعالی کو گرفتار کر کے مالٹا پہنچا دیا۔ 1838 میں وہاں سے رہا ہوئے اور ہندوستان آئے۔ ان دنوں تحریک خلافت عروج پر تھی۔ باوجود عمر میں زیادتی اور بیماری کے آپ رحمت اللہ تعالی نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا، لہذا بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے 18 ربیع الاول 1339 ہجری کو دیوبند میں انتقال فرمایا۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو دوستو یہ تھا مختصر سا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی کا تعارف اور ان کے کچھ واقعات۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان بزرگوں کی خصوصیات اور ان کی صفات ہمارے اندر بھی ڈالے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔